أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیوں بزرگوں دوستوں میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں گزشتہ جمعہ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کے حوالے سے ہم نے قبلے کے بارے میں کچھ ابتدائی گفتگو سنی تھی جب سے دنیا بسی ہے اسلام تب سے ہے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت آدم علیہ السلام یہ مسلمان تھے اور آدم علیہ السلام کا ام حوا کے ساتھ اجتماع ہوا تھا جدہ کے مقام پر نزول آسمان کے بعد ام حوا اتری تھی حجاز میں اور آدم علیہ السلام اترے تھے ہندوستان میں پھر سالہ سال کے بعد جب اجتماع ہوا جدہ میں پھر آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے وہیں پر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے اس وقت سے لے کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تمام انبیاء نے تمام مسلمانوں نے عبادت کی سابقہ کے اندر بھی نماز فرض رہی ہے لیکن نماز کی حیت نماز کی تعداد اور ادائی ارکان یہ الگ الگ رہے ہیں جیسی نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں ایسی بالکل اسی طرح سے نماز سابقہ نہیں پڑھتی تھی لیکن نمازیں پڑھتی تھی بعض امتیں خالی رکوع کرتی تھی بعض خالی قیام کرتی تھی بعض خالی سجدہ کرتی تھی
قرآن تو اترا ہی اسی امت پر، قرآن تو کسی امت میں تھا ہی نہیں. تو نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا صرف اس امت کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی امت کا خاصہ نہیں ہے. لیکن بہرحال امم سابقہ بھی نماز پڑھتی تھی اور رخ ہوتا تھا خانہ کعبہ کی جانب. جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ کو اللہ نے اٹھا لیا، ظاہری طور پر یہ نشان ختم ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ اول ابتدائے اسلام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا ہے. لیکن دیگر محدثین نے اس حدیث کی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ہجرت سے چند ماہ پہلے یا ہجرت کے فوراً بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. کیوں؟ اللہ کے امر میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بندگی کے خلاف ہے. اللہ پاک نے قرآن کیوں اتارا؟ یہ بندگی کے خلاف ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، سن لیا اور گردن جھکا لی. میرے اللہ کا فرمان ہے. کیوں ہے؟ اللہ جانتے ہیں. میرے اللہ نے مجھے 2 ہی آنکھیں کیوں دی، پیچھے کیوں نہیں دی؟ میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ اللہ کی مرضی ہے. وہ اللہ اگر مجھے یہ سامنے کی 2 آنکھیں بھی نہ دیتا تو کون پوچھنے والا تھا؟ کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جن کو 2 آنکھیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو دکھتا نہیں ہے، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ان کے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، دوائیاں کچھ نہیں کر سکتی، لاکھوں روپیہ اڑا دیا لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. کیوں؟ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی. اللہ نے کان 2 ہی کیوں دیے؟ اللہ نے 4 کان کیوں نہیں دیے؟ کون ہوتا ہے بندہ پوچھنے والا؟ اللہ کے حکم میں، اللہ کے امر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا میرے حبیب تم بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. البتہ محدثین نے اور شراح نے اور مفسرین نے اس کی حکمت بیان کی ہے. حکمت کیا بیان کی ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، یہودی اہل کتاب. نبی علیہ السلام نے چاہا کہ اگر میرا قبلہ بھی بیت المقدس رہے تو شاید یہ یہودی اسلام کی طرف مائل ہو کر اسلام لے آئیں گے. مصلحت علماء نے یہ لکھی ہے، لیکن اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے. البتہ اس کی اپوزٹ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف مدینہ منورہ میں آ کر نماز پڑھنے لگے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے. 16 مہینے تو کنفرم ہے. البتہ 17 کے بارے میں اختلاف ہے. بعض روایات صاحب مظہری نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں، 13 19 اور روایتیں بھی نقل کیے، لیکن صحیح اور مشہور روایت یہ ہے کہ 16 یا 17. اصل ہے 16 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن بعض لوگوں نے قصر کو شامل کیا ہے
بعض نے قصر کو چھوڑ دیا، یعنی کچھ ماہ، 16 مہینے اور کچھ ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ جن لوگوں نے کچھ ماہ کو پورا ماہ شمار کیا انہوں نے کہا 17 مہینے، جنہوں نے قصر کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا 16 مہینے، اور بعض لوگوں نے کہا 16 یا 17 مہینے۔ صحیح یہی ہے کہ 16 مہینے مکمل، اور بعض ماہ تھے جو اسی 16 میں شامل ہوتے تھے، اس لیے بعض نے کہا 17 مہینے آپ نے ادھر کی طرف نماز پڑھی۔ بہرحال اس دوران میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے طعنے بھی سنتے تھے۔ یہ عجیب دنیا کا ایک رواج ہے، دنیا کی ایک رت ہے، جن سے لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں وہی طعنے دیتے ہیں اور وہی تنگ کرتے ہیں، اور انسان کو انہی کے طعنوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پرایا کہے، دشمن کہے، لوگ کہے تو بندہ سہ لیتا ہے، سن کے انسنی کر لیتا ہے، لیکن اپنا کہے تو یہ طعنہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ یہ اپنے نہیں تھے، لیکن من حیث اہل کتاب یہ اپنے تھے، چونکہ یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ قبلہ کو مانتے تھے، یہ آخرت کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق مانتے تھے، تو یہ اہل کتاب تھے۔ لہذا اہل کتاب ہونے کے ناطے سے مشرکین کی بنسبت یہ لوگ کچھ قریب تھے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں کی طرف سے یہ طعنہ آنے لگا کہ عجیب بات ہے، ایک طرف سے تو محمد ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اتباع ہمارے ہی قبلے کی کرتا ہے۔ دین کی مخالفت کرتا ہے ہماری اور اتباع کرتا ہے ہمارے قبلے کی۔ اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ آپ نے ایک طرف سے چاہا تھا یہ قریب آ جائیں گے، بجائے قریب آنے کے الٹی سوچ، الٹی کھوپڑی، اور جن لوگوں کی کھوپڑی یہودیوں کی کھوپڑی پر چلتی ہے وہ ہمیشہ الٹی ہی چلتی ہے، ان کو آپ کتنا سیدھا چلانا چاہو گے وہ چلیں گے پھر بھی الٹے ہی۔ دور حاضر کے کچھ مسلمانوں کے اندر بھی یہی کھوپڑی کام کرتی ہے، جتنا ان کو قریب کرنا چاہو گے وہ اتنا ہی الٹی کھوپڑی کی دماغ ہو کر الٹی چلیں گے۔ مسلمان کی خصلت یہ نہیں ہے، مسلمان کی خصلت ہے سمعنا و اطعنا، اور یہ تیری میری ہے، یہ میرا ایمانی بھائی ہے، کچھ کر رہا ہے، غلط فہمی ہے یا کچھ ہے، میری طرف سے درگزر ہے، لیکن جن کی خصلت میں وہ چیز پڑی ہوتی ہے ان کو ہزار سمجھاؤ سمجھیں گے نہیں۔ یہودیوں کی یہ خصلت ہے شروع سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہمارے دین کی اور اتباع کرتے ہمارے قبلے کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل قبلہ کعبۃ اللہ تھا، بیت المقدس تو دینی مقصد کے لیے چاہتے تھے، لیکن جب یہ طعنے سامنے آنے لگے تو صاحب مظہری نے روایت نقل کی ہے، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا یا جبریل میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کا قبلہ رہا ہے، لہذا میرا دل یہ چاہتا ہے میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ ہی کی طرح اللہ کا بندہ ہوں، اور آپ کا مقام میرے مقابلے میں اللہ کے یہاں زیادہ مقرب اور زیادہ محترم ہے، لہذا آپ ہی دعا کیجیے۔ حضرت جبریل خود فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اللہ کے نزدیک مجھ سے بڑا ہے، اور حضرت جبریل کون ہے؟ جو فرشتے نہیں، فرشتوں کا بھی سردار، فرشتوں کے بھی مقرب اور تمام نبیوں پر وحی لانے والے حضرت جبریل ہیں، اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ معزز اور محترم ہے، لہذا آپ خود دعا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور دعا کے بعد آپ علیہ السلام کبھی کبھی آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھاتے تھے، اس امید پر کہ حضرت جبریل تشریف لائیں گے
اور تحویل قبلہ کا حکم آ جائے گا۔ اس امید پر کبھی کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز میں نگاہ یوں اٹھا لیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی، آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ میں جہاں پر آپ کا قیام تھا، جہاں پر مسجد نبوی آج موجود ہے، وہیں پر آپ کا مقام تھا، وہیں پر آپ کا گھر تھا۔ آپ وہاں سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، برا بن عازب کے گھر میں آئے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے تعزیت کے لیے آئے۔ یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد تعزیت کے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھا چکے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ پہلے آیت کا ایک ٹکڑا آ گیا، وہ تھا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا۔ آپ دعا میں بھی کبھی آسمان کی طرف دعا اٹھاتے تھے اور کبھی نماز میں بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور کبھی نماز کے علاوہ بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں اب ہونا کیا ہے اللہ جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، اور آپ تو دعا بھی کر چکے ہو اور حضرت جبریل سے اس دعا کا اظہار بھی کر چکے ہو، لہٰذا اب حکم آ جاتا ہے۔ وہی پہلے تو یہ آیت نازل ہوگی کہ آپ کو ہم بار بار یہ دیکھ رہے، پھر وہیں پر اللہ رب العزت کا دوسرا حکم آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کے چہرے انور کو اس جانب پھیر دیں گے جس جانب آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا خدا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ الیاذ باللہ نبی علیہ السلام پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر راضی نہیں تھے؟ راضی تھے، لیکن دل کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، لہذا اس چاہت کو کا ترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کا دل اور باغ ہو جائے گا۔ بندے کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ، گزارا چل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کی تنخواہ کر دیتا اس کا باس 1.5 لاکھ روپیہ، وہ لاکھ پر بھی راضی تھا، 1.5 پر بھی راضی ہو گیا، لیکن 1.5 ملنے پر اور خوش ہو گیا۔ یہ تو ادھر مثال نہیں ہے، بس یہ سمجھنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتے اللہ کا امر سمجھ کر، یہاں بھی راضی تھے، لیکن چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ میرا قبلہ ہونا چاہیے، لہذا اس کو کہا ترضیٰ، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اب دیر کس بات کی ہے؟ فولی، پس آپ اپنا چہرہ موڑ دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ 2 رکعت نمازوں کے بعد ایسا لگتا ہے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے تو قرآن اترا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے۔ بس وہیں پر حکم آ گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کی طرف مڑ گئے۔ پہلے نماز ادھر کی طرف پڑھاتے، بالکل اپوزٹ۔ جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا بالکل اپوزٹ قبلہ آج یہ ہے، پہلے قبلہ یہ تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے ادھر، وہ اس سائیڈ میں اور ادھر کی طرف، پھر آپ علیہ السلام دوران نماز پلٹ کے آگے ادھر، آپ علیہ السلام پہنچ گئے یہاں، پھر پہنچ گئے مرد، پھر پہنچ گئے بچے، اس کے بعد آ گئی عورتوں۔ بالکل مڑ کر اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلتین ہے، پہلے ادھر بعد میں ادھر آ گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت نماز پڑھائی بیت اللہ کی طرف۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
बैतुल्लाह की तरफ जो नमाज पढ़ाई वो असर की नमाज है। बुखारी के अंदर ही ये रिवायत भी मौजूद है, वो रिवायत भी ये रिवायत भी, दोनों रिवायतें बुखारी के अंदर मौजूद है, लेकिन इख्तिलाफ दोनों में कुछ नहीं है। इसलिए कि वो जो बता रहे हैं कि पहली नमाज पढ़ाई असर की, तो मुकम्मल नमाज पहली नमाज पढ़ाई असर की, इसलिए कि ज़ोहर की नमाज पढ़ाई थी कसर। कसर का मतलब है 2 रकात इधर की तरफ पढ़ाई थी, 2 रकात इधर की तरफ पढ़ाई थी। मुकम्मल नमाज ये है। या मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीर और तशरीह दूसरी ये की है कि उनको ज़ोहर की नमाज का इल्म ही नहीं था। एक सहाबी 4 ज़ोहर की नमाज पढ़कर वहां से आ रहे थे और दूसरे महल्ले के अंदर दाखिल हो गए, तो वहां पर असर की नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों को देखा और दौरान नमाज उन्होंने कहा, वल्लाह अल्लाह की कसम, मैंने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ते और पढ़ाते हुए देखा। यह महल्ले वाले का इमाम भी उसी नमाज में बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह की तरफ मुड़ गया। अगर मिसाल के तौर पर हम लोग नमाज पढ़ रहे थे इधर की तरफ और कोई किबला जानने वाला आ गया कि भाई किबला इधर नहीं, किबला इधर है, और उसने मोड़ दिया, तो मुड़ जाना चाहिए। लेकिन मुड़ने वाला भी आलिम होना चाहिए, मुड़ने वाला भी आलिम होना चाहिए। आलिम से मतलब मौलवी नहीं है, जानने वाला हो, वरना नमाज तोड़ के पहले थप्पड़ मारेगा, अच्छा मेरी नमाज के साथ छेड़खानी कर रहा है। ऐसे ही जब शहरों के अंदर कम होता है, देहातों के अंदर ही होता है, सफ़े अव्वल मुकम्मल हो गई, दूसरी सफ के लिए उम्मीद नहीं है बाहर से कोई बंदा आएगा, तो जानने वाला आकर अगले सफ में से एक बंदे को पीछे खींच देता है। वो पीछे की तरफ जोर लगाता है या आगे की तरफ जोर लगाता है, और कई जगहों पर झगड़ा हो गया, उसने नमाज तोड़ ली और झगड़ा शुरू हो गया, तो मेरे साथ ये क्या कर रहा है? वो कह रहा भाई मैं अकेला हूँ पीछे, मैं तुम्हें पीछे खींच रहा था। कहता अच्छा नमाज में इस तरह खींचते हैं? इस बेचारे को मसला मालूम नहीं था, इसको मसला मालूम था, ये खींच रहा था, ये आ नहीं रहा था, झगड़ा पैदा हो गया। लिहाजा मसला भी उसको बताना चाहिए जो माने, जो नहीं माने बताना आपका काम है। आप ठेकेदार नहीं, आप जिम्मेदार हैं। दीन का हर जानने वाला जिम्मेदार है, ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार का मतलब है करो तो करो वरना भाग जाओ, और जिम्मेदार का काम होता है बताना वो करे या नहीं करे। और हर मुसलमान दीन का जिम्मेदार है, ठेकेदार नहीं है। जबरदस्ती तुम ये करो, हाँ अपने मातेहत, अपनी औलाद, अपने अहल वयाल के साथ जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन हर बंदे को कान पकड़ कर लाना चाहोगे ऐसा नहीं कर सकते हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा तो मुड़ना था, सहाबा ने सहाबी की बात को सुन लिया तो वहीं पर मुड़ गए और नमाज इधर की बजाय इधर की तरफ पढ़नी शुरू कर दी। फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ मोड़ दीजिए। कुरान ने कहा शत्रल मस्जिदिल हराम, होना चाहिए था यहाँ फवल्लि वजहका काबतुल्लाह या बैतुल्लाह, खाने काबा की तरफ रुख कर दो, बैतुल्लाह की तरफ रुख कर दो, लेकिन अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया। अल्लाह ने शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लो। और मस्जिद हराम किसको कहते हैं? जितना 60 बाई 60 खाने काबा है, खाने काबा चारों तरफ से 60 बाई 60 है, तो इतना ही ये मस्जिद हराम इतनी नहीं है, बल्कि मस्जिद हराम वो है जो मस्जिद हराम बनाई गई है, चारों तरफ से जो घिरी हुई है वो मस्जिद हराम है। कुरान ने कहा मस्जिद हराम की तरफ। अब किबला कौन सा होना चाहिए? किबला जो लोग बिल्कुल खाने काबा मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए फर्ज है ऐने काबा को किबला बना लेना। जहां पर काबा है उस काबा के किसी एक हिस्से की तरफ रुख कर लेना। इसीलिए जो लोग खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ते, मताफ के अंदर, वो चारों तरफ से सफ लगती है, गोल सफ लगती है, और हम सीधी सफ लगाते थे। गोल सफ इसलिए लगा लेते कि काबा बिल्कुल सामने होना चाहिए और काबा बिल्कुल दिखना चाहिए। वहां पर मताफ के अंदर काबा और इमाम के दरमियान में कोई हिजाब भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो लोग बैतुल्लाह गए हैं उन्होंने देखा होगा ज़ोहर और असर की नमाज आमतौर पर इमाम साहब मताफ के अंदर नहीं पढ़ाते हैं,
وہ اندر پڑھاتے مطاف کے اندر. تو جہاں مطاف کے اندر نماز پڑھتے تو اس جگہ کو پورا خالی کیا جاتا ہے. امام اور مقتدی کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے خانہ کعبہ اور امام کے درمیان میں, اس کو خالی کر لیا جاتا ہے. لیکن باقی لوگ چاروں طرف سے سب بنا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے. اور جو لوگ خانہ کعبہ سے باہر, مسجد حرام سے باہر, اگر وہ پہاڑی پر ہیں جہاں سے ان کو کعبہ دکھ رہا ہے تو وہاں سے بھی ان کو عین کعبہ کو قبلہ بنانا فرض ہے. لیکن اگر کعبہ نہیں دکھ رہا ہے تو پھر یہ حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کی جانب. یہاں پر بھی نہیں کہا کہ عین مسجد حرام, نہ یہ کہا عین بیت اللہ, نہ یہ کہا عین مسجد حرام, بلکہ یہ کہا مسجد حرام کی جانب. اور اس کی تفسیر کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, مشرق اور مغرب کے درمیان والا حصہ یہ قبلہ ہے. کس کے لئے؟ باقی لوگوں کے لئے الگ. ہم لوگوں کے لئے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, کم سے کم یہ 3 ملک, ان 3 ملکوں کا قبلہ پڑتا ہے مغرب کی جانب. اور مغرب کی جانب بین المشرق والمغربی, اس درمیان میں جو حصہ ہے وہ قبلہ کہلایا جائے گا. اب چونکہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, جدید ٹیکنالوجی آ گئی, اب قطب نما آ گئی, لیکن قطب نما بھی عین قبلہ بتائیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ قطب نما بھی کبھی ادھر بتاتے کبھی ادھر بتاتے. ہمارے لیے کیا ہے؟ مغربین, ادھر اور ادھر, جہاں سورج غروب ہوتا ہے یہ مغرب اور یہ مغرب, اس کے درمیان والا حصہ ہمارا قبلہ ہے. جموں کشمیر کے لئے قبلہ ڈگری کے حساب سے, پنجاب سے لے کر ادھر پورا کشمیر, اس میں ڈگری کے حساب سے اگر دیکھنا ہوگا 8 ڈگری سے لے کر 13 ڈگری تک, اس کے درمیان میں بندہ کسی رخ کی طرف بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اگر وہ 8 ڈگری کی طرف نماز پڑھتا ہے نماز صحیح ہو جائے گی. اور 8 ڈگری کیسے ہوگا؟ بالکل اس کونے کی طرف نماز پڑھو 8 ڈگری ہو جائے گا. اور 13 ڈگری یہ ہو جائے گا اس کونے کی طرف نماز پڑھو تو نماز صحیح ہو جائے گی. بعض لوگوں کو تحقیقات کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ہیضہ ایک بیماری ہے جو نہ تھمنے والی ہوتی ہے, جو چلتی رہتی ہے. ایسا ہی بعض لوگوں کو مسئلے بتانے کا یا تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے مسجدوں کے رخ موڑ دیے. بس وہ قطب نما بیچ میں رکھیں گے اور دورانی نماز قبلہ خراب کروں تمہارا نماز ہی ہوا, آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی, یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ حالانکہ خود قبلے کا علم نہیں ہوتا ہے, قطب نما کا علم نہیں ہوتا ہے, اور الجھن میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو. جموں کے اندر ایک مسجد کے اندر کئی ماہ تک لوگوں نے کونے کی طرف نماز کر کے پڑھی. پھر جھگڑا ہو گیا, پھر میں بھی وہاں پر گیا, تو جب میری نماز پڑھانی میں نے وہاں سے اٹھایا سیدھا مصلی اور ڈالا یہاں اور خود اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائی. یہ جو لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے تقوی کا اور علم کا, پہلے خود پوری معلومات ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر مسئلہ بتانا چاہیے. ویسے کسی عام آدمی کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. مسئلہ ہرگز مت بتایا کرو. علماء, محدثین, مفتیان کرام مسئلہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس لیے آپ نے بہت سارے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا ہوگا, وہ بتائیں گے اچھا 5 منٹ کے بعد دوبارہ فون کر لینا پھر بتاؤں گا. اس کا کیا مطلب؟ ان کو مسئلہ یاد نہیں, یاد ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ دوبارہ تحقیق کر کے مسئلہ بتانا چاہتے ہیں. اور ابھی مفتی سے پوچھا بھی نہیں ہوتا ہے, پورا سوال بھی نہیں کیا ہوتا ہے, اور یہ نقلی مفتی پاس میں بیٹھا کھٹ سے فتویٰ دیتا ہے مسئلہ ایسے ہے. ایسے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. قبلے کے معاملے میں پوری تحقیق ہونی چاہیے. بالکل میں نے عرض کیا اس قبلے کی اس کونے کی طرف نماز پڑھو گے تو یہ 8 ڈگری ہو جائے گا, اس کونے کی طرف پڑھو گے 13 ڈگری ہو جائے گا, اور یہ جو ہم نماز پڑھے یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح. یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ادھر کی طرف, یہ مثال دے رہا ہوں 13 اور 8 ڈگری کا. اور سمپل سا اندازہ کیا ہوتا ہے, پرانے زمانے کے مستری, وہاں نہ یہ قطب نما تھے, نہ انجینئر تھے, نہ کوئی بھی نہیں تھے.
पुराने ज़माने के सिंपल मिस्त्री वो कहते थे गामस में प्रोन मशीद छ ना तम किबल कोर किन छो दबन तब किबल छ योर किसन दबन दो है योर छ लोसन लोग अब ये सूरज गुरूब होता है अलग अलग। सर्दियों में सूरज बिल्कुल इधर गुरूबेगा, इधर निकलेगा, इधर डूबेगा, और जब गर्मी आएगी उधर निकलेगा, उधर डूबेगा। अब इसने ये सर्दी में इन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी तो इसका किबला यूं बैठेगा। अब ये गर्मी में किबला की बुनियाद रखने कि तब ना दो है लिहाजा किबला ये हो जाएगा। अब ये और ये आपस में इख्तिलाफ करेंगे। इसलिए पुराने मिस्त्री क्या किया करते, मैं पुरानी मस्जिद को देखो, पुरानी मस्जिद का किबला जहां की तरफ है वही सही हो जाएगा। क्यों? वो तकलीद, वो इत्तिबा। सहाबाए किराम पूरी दुनिया के अंदर फैल गए थे और जहां जहां पर सहाबाए किराम पहुंचे वहां पर उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी। मुसलमान जहां पर पहुंचता है वहां पर सबसे पहले वो दो चीजें पहले तलाश करता है। ये खसलत छ हुई अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर के मुसलमान में छ हुई सैर नहीं चल कैंसर। जहां कहीं कॉलोनी बनेगी सबसे पहले देखेंगे यहाँ मस्जिद है या नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान जब दूसरी जगह जमीन खरीदते हैं सबसे पहले देखते हैं यहाँ मस्जिद है या नहीं है, बाकी चीजें वो बाद में देखते हैं। हमारा तो मंबा असल तो मस्जिद है। और दूसरी चीज देखते हैं कब्रिस्तान की छाना, इसलिए कि मौत का भरोसा कोई नहीं, इबादत करनी है। इबादत करने के लिए चाहिए मस्जिद और मरने के लिए चाहिए कब्रिस्तान। ये दोनों चीजें पहले लोग तलाश करते। तो सहाबाए किराम आए, जहां पर पहुंचे वहां पर उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी। और वो हमसे ज्यादा मुहक्किक भी थे, हमसे ज्यादा मुअल्लिम भी थे और सबसे अच्छे दाई भी थे। सारे सिफात उनके अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक जहां पर मस्जिदों की बुनियाद रखी है, चाहे समंदर के आर हो चाहे समंदर के पार हो, दोनों जगह पर उन्हें मस्जिदों की बुनियाद रखी और किबले की निशानदही करके। लिहाजा किबले के मामले में हर जगह पर शोर नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग आते हैं इमाम के साथ उलझेंगे, कमेटी वालों के साथ उलझेंगे, महल्ले वालों के साथ उलझेंगे, आएंगे हिंदुस्तान के किनारे से और जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करेंगे। जिन लोगों ने जम्मू में किबले को बदल दिया था वो यहाँ के नहीं थे, वो हिंदुस्तान के किनारे से आए हुए थे और यहाँ कर सारे लोगों को उलझन में डाल दिया था। इसलिए ऐसी हरकत हरगिज नहीं करना चाहिए। उससे नमाज खत्म हो जाती है, उससे जगह खत्म हो जाती है। जिस मस्जिद में 200 लोग आते थे वहां तो 100 लोग आने लगे, इसलिए कि जगह सारी की सारी टेढ़ी हो गई। कुरान ने कहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की जानिब, ऐने काबा ना, ऐने मस्जिद हराम ना, बस रुख करो उसकी जानिब। अब मैं और आप सफर में हैं, मालूम नहीं है कि किबला किस जानिब है। सिंपल सा, कोई मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो मर्जी हो, हम उससे इतनी बात मालूम करेंगे सूरज निकलता किधर से, वो कहेगा इधर से, डूबता किधर है, इधर है, बस अल्लाह अकबर। इसलिए कि सूरज के निकलने और डूबने में कोई गलत बयानी से काम नहीं लेगा। वो सिंपल सी बात है, इधर से नहीं, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, बस यहाँ की तरफ अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ लो। लेकिन फर्ज कर लो हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं। जम्मू में जब हम ट्रेन में बैठे तो जम्मू स्टेशन पर ट्रेन इस तरफ लगती है और प्लेटफार्म पर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जिस तरफ से प्लेटफार्म की तरफ चढ़ते हैं उस तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं। अब आगे चल गए, मगरिब के फौरन बाद हमने नमाज पढ़ी, इशा की नमाज का वक्त आ गया। आगे चलकर ट्रेन में कोई भी नहीं है बताने वाला कि रुख किधर को है। अब ये बंदा सोचेगा, जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो मैंने ऐसे नमाज पढ़ी थी, वहां से जब निकले तो सीधा जा रहे थे, फिर मुझे लगा पठानकोट में बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल रिवर्स हो गई, उल्टी चलने लगी, फिर वहां से लगता है अब रुख इधर नहीं होगा, अब रुख इधर को होगा। इसने गौर व फिक्र कर लिया, इसको अरबी जबान में कहेंगे तहर्री, गौर व फिक्र कर लेना। गौर व फिक्र करने के बाद, पूछताछ के बाद, अब इसने एक जगह मुतय्यन कर लिया, एक रुख मुतय्यन कर लिया, जाए नमाज बिठाई, अल्लाह अकबर, इसने नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ ली, बस इतने में ट्रेन रुक गई,
ایک بندہ وہاں چڑھا شلوار کمیز ٹوپی کے ساتھ، کہ اچھا نماز پڑھ رہے تھے؟ او سوری، آپ نے جو نماز پڑھی نا آپ نے ادھر کی طرف پڑھی، حالانکہ قبلہ ادھر کی طرف تھا، لہٰذا آپ نماز ادھر کی طرف پڑھو۔ یہ جو نماز پڑھنے والا کہے گا مجھے ادھر کی طرف نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ادھر کی طرف نماز پڑھ لی، میری نماز ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر شرط ہے، پہلے معلومات کی ہو اور غور و فکر کیا ہو، اس کے بعد اگر قبلہ ادھر تھا، نماز پڑھی ادھر کے لیے، نماز کے بعد معلوم ہو گیا تو نماز اس کی ہو گئی۔ لیکن دوران نماز ہی اگر معلوم ہو جائے اور آنے والے نے اس کو موڑ دیا ادھر کی طرف، تو اس کو چپ چاپ کے مڑنا چاہیے، اس کو خیال کرنا چاہیے میں نے تحری کی ہے، یہ آنے والے کو قبلہ معلوم ہے، لہذا مجھے ادھر نہیں ادھر کی طرف نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، صرف کعبہ والوں یا مسجد حرام کے آس پاس میں رہنے والوں یا حجاز والوں، صرف تمہارا ہی قبلہ یہ نہیں ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں ہو، جموں میں ہو، کشمیر میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، چین میں ہو، عرب، جہاں تم کہیں ہو اور کعبہ اور مسجد حرام تمہارے سامنے نہیں ہے تو مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس میں اگر اونچ نیچ ہو جائے گی اللہ اس کو معاف کر لیں گے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے بندوں کا امتحان لینا ہے کہ میرے بندے کتنا میرے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، ورنہ عین کعبہ، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم مسجد حرام کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ کو۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ پھنس گیا ایک جگہ پر اور دیکھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا، اس نے سوچا اندر کوئی مال بنٹ رہا ہے، شاید جو رفی دیوان اندر، تو وہ جا رہا تھا اندر دیکھا تو وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا، وہاں تو کچھ اور رکھا تھا اور سارے لوگ ماتھا ٹیکتے تھے، وہ نہ 8 کا نہ 60 کا نہ 360 کا، وہ کچھ بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس نے سوچا اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی، میں تو مسلمان ہوں اور مسلمان کو کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خود بعد میں کہتا ہے میں نے دل میں کہا باری تعالیٰ میں صرف آپ کو سجدہ کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی کنکر اور شنکر کو میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہاں پھنس گیا ہوں، اگر سجدہ نہ کروں گا تو میری ٹھیک ٹھاک دھلائی ہو جائے گی، اور اگر سجدہ کروں گا تو میرا ایمان جائے گا، لہذا باری طرح میں اس کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر، دل میں اللہ اکبر کیا کر سجدہ کیا۔ ایسے جب ایمان تھوڑا بہت بھی اندر ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو شرک نہیں کرنے دیتا، لیکن اگر اندر ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے پھر جہاں جائے گا گنگا جائے گنگا رام، جمنا جائے گا جمنا رام، وہ جہاں بھی جائے گا وہیں کا رہ جائے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے ایسا کرنے کی سخت ممانعت آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ نے ان لوگوں کی خاطر یہ کیا تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کرتے ہو تم اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ یہودی آپ کو جو تانے دے رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن سنو یا نبی اللہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان یہودیوں کو ہر طرح کے معجزات دکھاؤ گے، ہر طرح کی نشانیاں دکھاؤ گے، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، چاہے آپ ان کے ساتھ کتنی دوستی بنا لو، چاہے آپ ان کے ساتھ کتنے معاہدے کر لو، یہ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ 1450 سال پہلے اللہ نے کہا تھا یہودی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ماننے والا کون ہوگا؟ جس کے دل میں ایمان کامل ہوگا ہرگز نہیں مانے گا، اور جس کے دل میں ایمان پھسپھسا ہوگا وہ پلٹ جائے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کر لینا۔ یہ وہی ہے، کچھ تم مان لو کچھ ہم مان لیں گے۔ امن چاہتے ہیں ان کے دین کی اتباع کر کے۔ دیکھیے کمپرومائز کر لینا، معاشرتی زندگی میں چلنا، معاشرتی زندگی کا نبھاؤ کر لینا، اس میں دین روکتا نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ہم سے کمپرومائز کرنا چاہے گا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دین کے اتنے سے معاملے کے اندر بھی کوئی کمپرومائز نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے
वमा अंता बिताबिउल क़िबलतहुम, और आप उनके क़िबले की इत्तिबा मत कीजिए। अगली आयत और ज़्यादा सख्त है, क्या है? वमा बअदुहुम बिताबिउल क़िबलत बअद, ये जो आपस में यहूदी और ईसाई है, यहूदियों का क़िबला था मगरिब की जानिब और ईसाइयों का क़िबला था मशरिक की जानिब। अल्लाह ने फरमाया ये जो दोनों मिलकर आपकी मुखालफत करते हैं ना, इन दोनों को भी आपस में इख्तिलाफ है, इनको आपस में भी इत्तिहाद नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ज़ाहिर में दिखाते हैं हमारा बड़ा इत्तिहाद है। वमा हुम बअदुहुम बिताबिउल क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इदल लमिनज़ ज़ालिमीन। ये एक धमकी है, लेकिन खिताब किया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या कि अगर आप इत्तिबा करोगे इन यहूदियों और ईसाइयों की ख्वाहिशात की, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया है, तो सुन लो, इन्नका इदल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो सुन लो, खबरदार सुन लो, तब आप जालिमों में से हो जाएंगे। तफसीर मजहरी ने यहाँ पर इल्मी एतबार से 11 नुक्ते बयान किए हैं और 11 नुक्तों को बयान करके ये कहा कि मुसलमानों के लिए हरगिज इजाजत नहीं है कि यहूदियों और ईसाइयों की किसी मामले में इत्तिबा करेंगे। पहली बात अल्लाह ने कही, बोला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आप उनके ख्वाहिशात की इत्तिबा करोगे, क्या ख्याल है मेरा और आप, क्या अलायाज़ु बिल्लाह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अम्र को छोड़कर यहूदियों और ईसाइयों की किसी बात को मानते? हरगिज नहीं, यह हो ही नहीं सकता है और यह कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, आपका काम है पहुंचाना और आप इसमें कोताही नहीं करोगे। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर आपने उनकी इत्तिबा की, दीन पर चलने के लिए अपने दीन की मालूमात होना जरूरी है, उसके साथ यहूदियों का इसमें तर्ज अमल क्या है वो जानना भी जरूरी है। बाज़ लोगों का ख्याल है पनुन पता सुन यहूदी इमारती तिकर ना, क्यों? उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। यह मेरे सर पर इमामा है, यह इमामा पहनना हमारे यहाँ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत है। आपने इसको हमेशा पहना है। और इमामा यहूदी भी डालते हैं, यहूदी भी इमामा डालते हैं, हम भी इमामा डालते हैं। यहूदियों के यहाँ भी यह इबादत है, हमारे यहाँ भी यह इबादत है। अब ये कि बंदा कहेगा बस हमें इमामा डालना है, यहूदी कैसे डालते हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं होगा, ये इमामा जिस इमामे को बंदा इबादत की नीयत से डालता है, सुन्नत समझकर डालता है, यही इबादत और यही सुन्नत इसके लिए गुनाह का सबब बन सकता है। क्यों? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इमामा लगाते हो, यहूदी भी इमामा लगाते हैं, लेकिन तुम इस इमामे के अंदर से टोपी पहन लिया करो। यहूदी चूंकि इमामे के अंदर टोपी नहीं लगाते, लिहाजा उनकी इस मामले में मुखालफत करो। पुराने ज़माने के अंदर ये बुजुर्ग है इसमें कि मैं साफ गांडल, वो साफा बांधते थे तो वो साफे के अंदर से बहुत सारे टोपी नहीं डालते थे, वो साफा लगाते थे सुन्नत समझकर, लेकिन उनको इल्म ही नहीं था कि इसके अंदर टोपी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। लाइल्मी की वजह से इत्तिबा उधर होती थी। दूसरी बात बाज कौमें इमामा तो डालने लगी, बाज टोपी भी ना डालने लगे, बाज नहीं, लेकिन ये जो पीछे से शिमला होता है, ये जो कपड़ा निकला हुआ होता है, ये एक हाथ कपड़ा बाहर की तरफ निकालना, इमामा गोल पहनना, अंदर से टोपी लगाना, यह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामा लगाया, उसके अंदर टोपी लगाई और उसके पीछे ये शिमला जो पतकिन लोट आसन, ये लोट भी निकाला है। आपने भी पहना ऐसा ही, हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा इमामा पहना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा इमामा पहना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा इमामा पहना और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा ही इमामा पहना। इमामा भी था, अंदर से टोपी भी थी और पीछे से शिमला भी था।
اب بندہ یہ کہے گا ناز امام چھو گنڈن ٹویپ ایسنس یا میسنس فرقہ چھو نے کہتی پیاور یا ایسے کہے گا ناز امام چھو گنڈن پیچھے سے شملہ ہو یا نہ ہو فرقہ چھو نے کہتی پیاور نہیں امامہ ہو اندر سے ٹوپی ہو شملہ نکلا ہوا ہو اور امامہ کتنا ہونا چاہیے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے امامہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے لہذا اگر بندے کو اگر مسلمان کو اس کا مد مقابل اپوزٹ معلوم نہیں ہوگا تو خطا کر جائے گا اس لیے دین کے معاملے میں اپنی معلومات بھی ہونی چاہیے اور دین کے دشمنوں کی بھی معلومات ہونی چاہیے ورنہ بندہ تو کرے گا دین سمجھ کر لیکن حقیقت میں وہ غیروں کی اتباع ہو رہی ہوگی اس لیے یہودیوں کی بعض باتیں جاننا بھی ضروری ہے اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے 11 نکات بیان کیے ہیں اور اس کے آگے کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی ساری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین جتنے دیر میں یہ اعلان ہو جائیں گے ساتھی مسجد کے چندے کے سلسلے میں جلدی سے کھڑے ہو جائیں 100 روپے کا جو چندہ کرتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں